محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین و سامعین سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم فرض نمازوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے اپنی فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگلا سوال لکھتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے ہیں، تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ لوٹائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ نماز کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹس کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ پر میسیج کر کے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلا سوال ایک بھائی لکھتے ہیں، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیا تو کیا نماز ہوگی؟ جی ہاں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورت ملا لی تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں، فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیا تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ امام کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی انفرادی اکیلے تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ سورت ملائے، لیکن امام کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ نماز زیادہ طویل نہ ہو جائے، پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ باقی اگر امام بھی بھول کر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اگلا سوال لکھتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟
چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری صورت تلاوت کر چکے، تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آخری صورت قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس ہے۔ اگر کوئی بھول کر پہلی رکعت میں سورہ ناس یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس شروع کر لیتا ہے تو اب یہی صورت وہ مکمل کرے گا، اس کو چھوڑ کر باقی صورتوں کی طرف وہ نہیں پلٹے گا۔ اب پہلی رکعت میں اگر قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری صورت تلاوت کر لی ہے تو اس کے بارے میں علماء لکھا ہے کہ باقی تمام رکعتوں میں اب یہی صورت وہ تلاوت کرے گا، کیونکہ نماز میں ترتیب جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ فرض کریں پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق تلاوت کی ہے، تو اب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس اس سے اگلی سورت آپ تلاوت کریں گے، نہ کہ آپ الٹا قرآن پڑھیں گے، یعنی سورہ اخلاص کی طرف آپ پلٹیں گے۔ تو ترتیب ضروری ہے۔ اگر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی ہے تو اب باقی تمام رکعتوں میں یہی سورت تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اگر بھول کر پھر بھی کوئی شخص آگے پیچھے کوئی اور سورت تلاوت کر لیتا ہے تو بہرحال نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال لکھتے ہیں، نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر فرض نماز ادا کر رہے تھے تو اس کے لیے الگ حکم ہے، اگر سنت پڑھ رہے تھے تو اس اکیلے کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر پہلی رکعت میں یعنی فرض نماز ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے یعنی سورہ فاتحہ تلاوت کی، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، اگر رکوع میں یاد آ گیا تو واپس پلٹ آئیں، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ سورت نہیں ملائی تو واپس پلٹیں، قیام میں سورت تلاوت کریں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ، پھر نماز اسی طرح مکمل کریں گے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے تو اب سجدے سے واپس نہیں پلٹیں گے، اب نماز کنٹینیو جاری رکھیں گے۔ اگر 4 رکعت فرض یا 3 رکعت مغرب کے فرض آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی آپ کو کرنا ہے، تب جا کر آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن سنت نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں یا پھر وتر واجب ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ فرض کا تو آپ نے سمجھ لیا، اب اگر 4 رکعت سنت ادا کر رہے تھے
تو اس میں اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں، تو اگر سجدے سے پہلے یاد آئے تو واپس پلٹ آئیں اور سورت ملائیں، رکوع کریں، پھر دوبارہ سجدے، پھر اسی طرح نماز مکمل کریں گے۔ سجدہ سہو آخر میں لازم ہے، لیکن اگر سجدے سے پہلے یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے، تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ نماز کے چند ایک مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے، فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں گے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض نمازوں میں بھول جائیں تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں یا وتر پڑھ رہے ہوں یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے جو واجبات ہیں تو واجبات میں سے اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا، چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا، سنت پڑھ رہا تھا یا وتر پڑھ رہا تھا یا نوافل پڑھ رہا تھا، سجدہ سہو لازم ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے، فرض نماز میں بھول گئے یا کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نماز کے چند ایک ضروری مسائل تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔